جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام ماشاء اللہ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں، اور ہم چلتے ہیں آیت نمبر 76 کی طرف۔ 76 اور 77 یہ دو آیتوں میں یہودیوں کا نفاق بتایا جا رہا ہے کہ یہود کا نفاق۔ والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اس کا ٹائٹل یہ باندھا ہے۔ فرماتے ہیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ، وَإِذَا اور جب، لقو ملتے ہیں وہ ملتے ہیں یعنی ملاقات کرتے ہیں، الذین ان لوگوں سے، آمنو جو ایمان لے آئے، قالوا وہ کہتے ہیں، آمنا ہم بھی ایمان لے آئے، وَإِذَا خلا اور جب علیحدہ ہوتے ہیں، بعضهم الی بعض ایک دوسرے کے ساتھ، بعض ان کا بعض کی طرف، یعنی ان میں سے بعض کے ساتھ ایک دوسرے کے ساتھ ہوتے ہیں، منافقین یا یہودی حضرات آپس میں، قالوا وہ کہتے ہیں، اتحدثونہم کیا تم بیان کرتے ہو ان سے، بما جو فتح منکشف کیا ہے، اللہ نے، علیکم تم پر، لیحاجوکم تاکہ وہ غالب آ جائیں تم پر، بہی اس کے ذریعے سے، عند تمہارے رب کے پاس، عند ربکم تمہارے پروردگار کے پاس، افلا تعقلون کیا پھر نہیں تم سمجھتے ہو، وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا اور جب وہ ملتے ہیں ان لوگوں سے جو ایمان لے آئے، قالوا آمنا تو وہ کہتے ہیں ہم بھی ایمان لے آئے، وَإِذَا خَلَا بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ اور جب علیحدہ ہوتے ہیں ان میں سے بعض کے ساتھ، قالوا اتحدثونہم وہ کہتے ہیں کیا تم بیان کر دیتے ہو ان لوگوں کے سامنے وہ باتیں، بما فتح اللہ علیکم وہ باتیں جو اللہ نے تم پر کھول دی ہیں، لیحاجوکم بہ عند ربکم تاکہ وہ حجت بازی کریں، وہ غالب آ جائیں، یعنی وہ حجت بازی کریں تمہارے خلاف ان پوائنٹس کو لے کر، بھی ان باتوں کے ذریعے سے، عند ربکم تمہارے پروردگار کے سامنے، افلا تعقلون کیا تم سمجھتے نہیں ہو، اولا یعلمون کیا وہ نہیں جانتے، ان اللہ کہ بے شک اللہ سبحانہ وتعالی، یعلم جانتا ہے، ما یسرون جو وہ چھپاتے ہیں، وما یعلنون اور اس کو جو وہ ظاہر کرتے ہیں۔ معاملہ کیا ہے، کیا بات ہو رہی ہے کہ بھائی جس وقت وہ ایمان والوں سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے، اور جب ایک دوسرے کے ساتھ ہوتے ہیں تو پھر ایک دوسرے کو ملامت کرتے ہیں، لعن طعن کرتے ہیں کہ یہ کیا تم نے حرکت کی، جو باتیں اللہ نے تمہارے اوپر کھولی ہیں وہ ان کے اوپر کیوں ظاہر کر رہے ہو، ان باتوں کو لے کر کے وہ اللہ کے نزدیک حجت بازی کریں گے تمہارے خلاف۔ بات کیا ہے اصل بات یہ ہے کہ جو ہے یہودی حضرات بسا اوقات جب مومنین کے پاس آتے تھے تو انہیں کہہ لیجئے یہودیوں کا منافق کہہ لیجئے، ایک لحاظ سے یہودیوں میں کا منافق، کہ وہ ایمان والوں سے کہتے تھے کہ ہم بھی ایمان لے آئے جو ہے، اور پھر وہ یہ بتاتے تھے کہ تمہارے نبی سچے ہیں جو ہے، یا تمہارے نبی کے بارے میں ہماری کتابوں میں تذکرے آئے، ہماری کتابوں میں تمہارے نبی کے بارے میں یہ تذکرہ آیا ہے، اس امت کے بارے میں یہ تذکرہ آیا ہے۔ تو ظاہر ہے مطلب وہ تذکرے تو آئے ہیں جو ہے تورات کے اندر، تو ان آیتوں کا، تورات کی وہ آیتوں کا تذکرہ کرتے تھے، مومنین کی تائید میں بتلاتے تھے، حالانکہ حقیقتاً وہ ایمان والے نہیں تھے، تو ان کو پتہ تھا کہ تورات کے اندر یہ آیتیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق ہیں، اور کبھی کبھار وہ غلطی سے کہہ لیجئے یا انجانے میں یا بیوقوفی اور حماقت میں آ کر کے وہ آیتیں ایمان والوں کو بتا دیتے، تورات کے وہ نشانیاں بتا دیتے۔
تو اب جو ہے کچھ جیسے ان کے لوگ آئے ہیں، بیٹھے ہیں، باتیں کر رہے ہیں، ایک نے بتایا کہ جی ہماری تورات میں بھی جو ہے یہ آیا ہے آپ کے دین کے بارے میں، نبی کے بارے میں، یہ وہ سارا اس طریقے سے۔ اب جو ہے جب یہ آپس میں علیحدہ ہوتے تھے، یعنی تنہائی میں ہوتے تھے ایک دوسرے کے ساتھ، مطلب وہاں ایمان والا کوئی نہیں ہوتا تھا، تو پھر ایک دوسرے کو برا برا کہتے تھے کہ یار یہ باتیں تم نے ان کو کیوں بتا دی، تورات کی باتیں کیوں بتا دی جو ہے، اب تم نے ان کو بتا دیا ہے، اب یہ تمہارا بتانا وہ اللہ کے نزدیک جو ہے ایک دلیل کے طور پر پیش کریں گے کہ یا اللہ ان لوگوں کو تو پتہ تھا تمہارے بارے میں، یا اللہ ان لوگوں کو تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پتہ تھا، قرآن اور ایمان اسلام کے بارے میں ان کو پتہ تھا، تو یہ بتانا تمہیں نہیں چاہیے تھا، اگر جو ہے تم اس طرح بتاتے رہو گے تو ہمارے خلاف ایویڈنسز بنتے جائیں گے۔ تو یہ مطلب بات تھی جو ہے، اور پھر ایک دوسرے کو کہتے تھے کیا تم سمجھ نہیں رکھتے ہو، کیا تمہیں عقل نہیں ہے؟ تو اس کا جواب اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرما رہے ہیں اولا یعلمون، کیا یہ لوگ جانتے نہیں ہیں، ان اللہ یعلم، بے شک اللہ سبحانہ وتعالیٰ جانتا ہے، یعلم ما یسرون، جو وہ چھپاتے ہیں، وما یعلنون، اور جو وہ ظاہر کرتے ہیں، جو چھپاتے ہیں وہ بھی اور جو ظاہر کرتے ہیں وہ بھی۔ تو یہ آیت نمبر 76 77 ہو گئے کہ مطلب اگر وہ ایمان والوں کو یہ بتا دیتے ہیں کہ تورات کے اندر یہ آیتیں ہیں، تو کیا صرف اس وجہ سے حجت بازی ہو گئی؟ اگر وہ نہیں بتاتے تو کیا ان کے خلاف حجت بازی نہیں ہے؟ نہیں، اللہ کو پتہ ہے، اللہ کو پتہ ہے کہ یہ کیا ظاہر کر رہے ہیں اور کیا چھپا رہے ہیں۔ اللہ تو جانتا ہے کہ ان کی کتاب کے اندر کیا کیا باتیں موجود ہیں اور یہ ان میں سے کیا کیا چھپا رہے ہیں۔ تو بہرحال جو ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں بھی جو ہے اس بات کی توفیق عطا کرے کہ ہم ایسے کوئی کام نہ کریں کہ جس سے جو ہے حجت بازی ہو ہمارے خلاف، اور جو ہے ان معاملات کو ہلکا نہ لیں۔ آگے چلتے ہیں آیت نمبر 78 اور 79 کی طرف۔ کتاب اللہ میں تبدیلی، اللہ کی کتاب میں تبدیلی، پیج نمبر 150، 150 صفحے پہ پہنچ گئے ہیں، 150 صفحے پہ پہنچ گئے ہیں، جبکہ جو ہے یہ کہہ لیجئے کہ کوئی 2000 صفحے تک کے پہنچنا ہے یہ تفسیر مکمل کرنے کے لیے۔ خیر پہلا 150 صفحہ تو ہوا ماشاءاللہ۔ وَمِنْهُمْ، اور کچھ ان میں سے ہیں، امیون، ان پڑھ ہیں، لا یعلمون، نہیں جانتے ہیں وہ، کیا نہیں جانتے؟ الکتاب، کتاب کو، الا امانیہ، مگر آرزویں، وَإِنْهُمْ، اور نہیں ہیں وہ، الا یظنون، مگر گمان کرتے۔ وَمِنْهُمْ امیون، اور کچھ ان میں سے ان پڑھ ہیں، لا یعلمون الکتاب، وہ کتاب کو نہیں جانتے، یعنی نہ تو کتاب کو جانتے ہیں، نہ لکھنا جانتے ہیں، نہ پڑھنا جانتے ہیں۔ الا امانیہ، مگر صرف آرزویں ہیں۔ وَإِنْهُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ، اور نہیں ہیں وہ مگر گمان کرتے۔ امانی یہ آرزوؤں کو کہتے ہیں، اور امانی ان آرزوؤں کو کہا جاتا ہے جو جھوٹی آرزویں ہوں، خام خواہی کی آرزویں ہوں، اور جو ہے یہ ایسی آرزو جس کی کوئی حقیقت نہ ہو اس کو بھی امانی کہا جاتا ہے، کہ جیسے کہتے ہیں خیالی پلاؤ پکا لینا۔ اور کوئی شخص جھوٹی باتیں جو ہے جھوٹی روایتیں خرافات میں مبتلا ہو تو جو ہے اسے بھی امانی کہا جاتا ہے۔ اہل یہود کی تاریخ میں اس قسم کی روایات بے شمار ملتی ہیں، بے شمار ملتی ہیں، کہ جو مثلا جو ہے ہم لوگوں کے نزدیک جیسے کہتے ہیں ہم کہ بھائی یہ حدیث کی روایت ہے، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم تک یہ روایت پہنچی ہے، تو بعض لوگ جیسے بے خیالی میں کبھی کوئی روایت بیان کر دیتے ہیں، چونکہ کہیں پڑھا ہوتا ہے، کسی کتاب میں پڑھا ہوتا ہے، تو جو ہے اب
جو جنرل پبلک ہے اس نے کہیں اگر پڑھ لیا تو ان کو تو اب پتہ نہیں ہے کہ کس قسم کی روایت ہے. وہ کتاب میں پڑھتے ہیں کہ بھائی روایت میں لکھا ہے، جو روایت میں یہ ہے. تو جو ہے وہ آگے روایت بیان کرتے ہیں، ان کو پھر صحیح کیا جاتا ہے، ان کو کہا جاتا ہے کہ بھئی یہ اسرائیلی روایت ہے تو روایت لیکن اسرائیلی روایت ہے، یہ اسرائیلی روایات ہیں، یعنی یہودیوں کی روایتیں ہیں. یہ ان چیزوں کو کہا جاتا ہے جو ان کی کتاب کا حصہ نہیں ہے، تورات کا حصہ نہیں ہے، آسمانی کتابوں کا حصہ نہیں ہے تورات زبور کا، لیکن ان کے اندر وہ باتیں جو ہے چلی ہوئی ہیں. تو ان چیزوں کو بھی، اس قسم کی چیزوں کو بھی امانی کہا جاتا ہے. اور تو بہت سی روایتیں جو ہے ان میں کافی زیادہ اس کی مثالیں مشہور ہیں. مثلاً ان کی ایک روایت ہے جو ہے، یہ سنیے گا آپ. ان کی ایک روایت ہے کہ جنت میں یہودیوں کے علاوہ اور کوئی نہیں ہوگا، یہودیوں کے علاوہ اور کوئی نہیں ہوگا. یعنی مطلب اس سے پہلے کے جو لوگ ہیں وہ بھی نہیں ہوں گے، تو جنت صرف ان کے لیے ہے. مسلمانوں کا تو یہ ماننا ہے کہ جتنے بھی لوگوں نے اپنے وقت کے نبی کی پیروی کی وہ سیدھے راستے پر ہیں. ہاں، اب کے بارے میں ہم کہتے ہیں کہ اب اگر جو ہے کسی نے اللہ اور رسول کی باتوں کو مان لیا، کلمہ پڑھ لیا، تو وہ مسلمان ہے، وہ جنت میں جائے گا. لیکن جو پہلے امتیں گزر چکی ہیں ان کے بارے میں ہم یہ نہیں کہتے کہ بھائی نہیں وہ جنت میں نہیں جائیں گے. ہم یہ نہیں کہتے کہ صرف جو ہے جب سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم آئے ہیں اس وقت سے جو اسلام والے ہیں وہ جنت میں جائیں گے. تو بہرحال یہودیوں کا ایک ماننا یہ بھی ہے. تو جو ہے اس قسم کی چیزیں ذہن میں بٹھا لینا. وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ، ان میں سے بعض ہیں جو ان پڑھ ہیں. لا يعلمون الکتاب، ان کو کتاب نہیں آتی ہے، ان کو لکھنا پڑھنا نہیں آتا ہے، کتاب کا علم نہیں ہے، تورات کا علم نہیں ہے. الا امانیہ، چند من گھڑت باتیں انہوں نے سن لی ہیں، جیسے کہ یہ کہ بھئی جنت میں صرف یہودی جائیں گے. وَإِنْهُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ، اور وہ بس صرف جو ہے گمان ہی کر رہے ہیں، بس یہ ان کی خام خیالی ہے. یہ ہے تو جو ان کا جاہل طبقہ ہے ان کو پتہ نہیں ہوتا تھا کہ بھئی تورات میں کیا لکھا ہے، بس چند جھوٹی آرزوؤں سے واقف ہوتے تھے جو انہوں نے اپنے بزرگوں سے سن رکھی تھی، اور توقع کرتے تھے کہ ان کے بزرگ ان کے گناہ بخشوا دیں گے. یہ بھی ان کا ایک ماننا ہے کہ ہم جو کچھ بھی کریں ہمارے گناہ معاف ہیں، ہم کسی کا قتل بھی کر ڈالیں تو بھی ہمارے گناہ معاف ہیں. لہٰذا آپ دیکھیں گے مطلب یہودیوں کی حرکتوں سے جو ہے، یعنی زائنسٹ جو کہہ لیں، ان کی حرکتوں سے یہ آپ کو پتہ چلے گا کہ بسا اوقات جو ہے ان میں سے بعض ہیں، بہت سے ہیں جو دوسروں کی جانوں کی فکر نہیں کرتے. مسلمانوں کے معاملے میں اگر دیکھ لیں، عیسائیوں کے معاملے میں دیکھ لیں، جو ہے ہندوؤں کے معاملے میں دیکھ لیں، سکھوں کے معاملے میں دیکھ لیں، دیگر مذاہب کے معاملے میں، کہ کوئی اگر قتل کرتا ہے تو قتل کی سزا قتل ہے، یا کم از کم جو ہے زندگی بھر جیل میں رہنے کی سزا ہے، یا کوئی نہ کوئی سزا جو ہے ہوتی ہے. لیکن ان کے یہاں مثال کے طور پر اگر کوئی یہودی جو ہے یا کوئی زائنسٹ وہ کسی فلسطینی کو قتل کر ڈالے جو غزہ وغیرہ میں ہیں، تو ہمارے سامنے ایسا کیس نہیں ہے کہ جس میں یہودی قاتل کو سزا دی گئی ہو، الا یہ کہ کوئی مطلب بہت بڑا پبلک پریشر اٹھا ہو جو ہے، اور جو ہے بہت ہی زیادہ پولیٹیکل پریشر اٹھا ہو، تو بظاہر دنیا کو دکھانے کے لیے وہ 2-4 لوگوں کو گرفتار کر لیا، لیکن بعد میں ان کو چھوڑ دیا جاتا ہے یا کس آرام اور آسائش کے ساتھ رکھا جاتا ہے، وہ الگ بات ہے. تو بہرحال جو ہے آیت اگر ترجمہ پڑھیں تو مطلب صاف ظاہر نہیں ہوگا، تو اس لیے میں نے تھوڑا کھل کے یہ بیان کر دیا کہ ان کے جو خام خیالی ہیں، جو ان کے ذہنوں میں جو باتیں ماننا ہے وہ ہیں. یہ پھر آگے جو ہے فَوَيْلٌ لِّلَّذِينَ يَكْتُبُونَ الْكِتَابَ بِأَيْدِيهِمْ،
فویل للذین، چنانچہ ہلاکت ہے ان لوگوں کے لیے، للذین ان لوگوں کے لیے، یکتبون الکتاب بایدیہم، جو لکھتے ہیں کتاب کو اپنے ہاتھوں سے، کوئی مضمون خود سے لکھا، کوئی صفحہ کوئی آیتیں خود سے لکھی، ثم یقولون، پھر وہ کہتے ہیں ھذا من عند اللہ، کہ یہ صحیفہ، یہ کتابچہ، یہ اللہ کی طرف سے، لیشتروا بہ ثمنا قلیلا، تاکہ وہ بیچیں اس کو، تاکہ وصول کریں اس کے بدلے، یعنی مطلب اس کو بیچیں، شراء، بیع و شراء، خریدنا بیچنا، بہی اس کے بدلے، ثمنا قلیلا، تھوڑے سے قیمت کے بدلے، تھوڑا سا نقد یا تھوڑے سے پیسے کے بدلے، فویل لہم، پھر ہلاکت ہے ان کے لیے، مما کتبت ایدیہم، اس لیے کہ جو ان کے ہاتھوں نے لکھا، وویل لہم، اور ہلاکت ہے ان کے لیے، مما یکسبون، بسبب اس کے جو وہ کماتے ہیں، جو وہ کماتے ہیں۔ تو یہ جو ہے ایک دفعہ اور اس کا ترجمہ کر لیتے ہیں، فویل للذین یکتبون الکتاب بایدیہم، فویل للذین، چنانچہ ہلاکت ہے ان لوگوں کے لیے جو لکھتے ہیں، یکتبون الکتاب بایدیہم، لکھتے ہیں کتاب کو اپنے ہاتھوں سے، ثم یقولون ھذا من عند اللہ، پھر وہ کہتے ہیں کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے، لیشتروا، تاکہ وصول کریں، تاکہ بیچیں، بہی اس کو، ثمنا قلیلا، تھوڑی سی قیمت کے بدلے، فویل لہم مما کتبت ایدیہم، ہلاکت ہو ان کے لیے کہ اس وجہ سے کہ وہ اپنے ہاتھوں سے لکھتے تھے، وویل لہم مما یکسبون، اور دوبارہ ان کے اوپر ہلاکت ہو اس کی خاطر جو وہ کماتے تھے۔ کیا مطلب؟ مطلب یہ کہ ان میں سے بعض تھے جو تورات پڑھے لکھے تھے، تورات کا ان کو پتہ تھا، تورات کی آیتیں پتہ تھیں۔ اب جو ہے وہ دور ایسا دور تھا کہ ہر ایک کے پاس پوری تورات نہیں تھی۔ اس زمانے میں ظاہر ہے جب جیسے قرآن جب نازل ہوا ہے تو پتھروں پر، تختیوں پر، لکڑیوں پر، پتوں پر لکھا جاتا تھا۔ تو اگر قرآن کا جب نازل ہوا ہے اب سے 1400 سال پہلے ویسا دور تھا، تو موسیٰ علیہ السلام کے ٹائم کا دور کیسا ہوگا؟ اس وقت تو لکھنا اور جو ہے کتاب کو جمع کرنا اور زیادہ مشکل ہوگا معاملہ۔ تو ان میں بعض ایسے تھے کہ جن کو تورات کا علم تھا، اب وہ اپنی طرف سے کچھ آیتیں لکھ دے دیتے، اور پھر جو ہے یہ تو لوگوں کو بیچتے تھے بازاروں میں کہ بھائی یہ دیکھیں یہ تورات کا ایک حصہ ہمیں ملا ہے، یا یہ تورات کا حصہ ہمارے پاس ہے، اس کو خرید لو۔ اب لوگ جو ہے جیسے بعض لوگ ہم میں سے جو ہے کلمے کے اسٹیکر خریدتے ہیں، جو ہے آیت الکرسی وغیرہ یا چارقل کے اسٹیکر خریدتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ بھئی ہاں چلو برکت ہوگی، لے لیتے ہیں۔ بہت سے ہیں جن کو اس کا ترجمہ بھی نہیں آتا لیکن لے لیتے ہیں۔ اسی طرح وہ لوگ جب ان کے سامنے آتا تھا، اچھا بھائی یہ تورات کا حصہ ہے، اب تورات کہیں ایک جگہ تو ملتی نہیں تھی پوری، تو وہ اس کو جو ہے لوگ خرید لیتے تھے۔ تو ان کا تذکرہ ہو رہا ہے، اور اس سے جو ہے پھر اور براڈ معنی بھی جو ہے دوسرے معنی بھی لیے جا سکتے ہیں، کہ بعض ہیں جو اپنی طرف سے کتاب لکھتے ہیں، یعنی تورات میں جو ہے تبدیلی کرتے ہیں اور پھر تورات کا حصہ بنا کر کے اس کو بیچتے ہیں، تورات کا حصہ بنا کر کے، تحریف کر کے جو ہے اس کو بیچتے ہیں، اور اس کے بدلے تھوڑی سی قیمت جو ہے ان کو مل جاتی ہے۔ اب چاہے وہ $1,000,000 بھی ملے، لیکن وہ پھر بھی وہ تو تھوڑی سی قیمت ہے جو ہے۔ لہذا جو ہے ان لوگوں کی یہاں پر بات ہو رہی ہے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ بچائے ایسے لوگوں سے، چونکہ اس دور کے اندر بھی ایسے لوگ آ سکتے ہیں جو قرآن کے اندر تبدیلی کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ بعض جو ہے گروہ ایسے ہیں کہ جنہوں نے اپنا قرآن بنا رکھا ہے جو ہے، اور
بعض ہیں کہ جنہوں نے قرآن کی بعض آیتوں کو غیر مسلموں کی طرف سے یہ کہہ لیجئے کہ چاہے وہ اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہوں لیکن جو ہے ان کا تعلق غیر مسلموں سے ہے، تو وہ جو ہے یہ کہہ لیجیے اپنے حساب سے وہ قرآن کو بیچنے کی کوشش کرتے ہیں، اور بھولے بھالے لوگ ان کے یہ کہہ لیجیے چنگل میں پھنس جاتے ہیں۔ بعض ہیں کہ جو ان ممالک کے اندر مسجد کے نام سے جو ہے اپنی عمارت کو مسجد کا نام دیتے ہیں۔ اب لوگوں کو پتہ نہیں ہوتا ہے کہ بھئی یہ مسجد مسلمانوں کی ہے یا غیر مسلموں کی۔ اب مسجد لکھا ہے تو ہر ایک بھولا بالا انسان تو وہی سمجھے گا کہ یہ مسلمانوں کی ہے۔ میں اس میں کوئی فرقے کی بات نہیں کر رہا ہوں، دیوبندی، بریلوی، شیعہ، سنی وغیرہ، اس کی بات نہیں کر رہا ہوں۔ میں اور وہ گروپ کی بات کر رہا ہوں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی نہیں مانتے، نبوت کے جو ہے ختم نبوت کے منکرین ہیں، ان کی بات کر رہا ہوں۔ تو وہ ان کی مسجدوں میں بھولے بھالے لوگ چلے جاتے ہیں۔ تو بہرحال اس پہ انشاءاللہ بات ہوتی ہے آگے۔ اب اگلی آیت کی طرف چلیں گے انشاءاللہ بریک کے بعد۔ ساتھ رہیے گا۔ فی امان اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔